واپسی کا سفر کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا، بلکہ کسی حد تک دونوں جانبی خاموشی تھی۔ دونوں غیر ضروری بات کرنے سے اجتناب برت رہے تھے۔ بہزاد جانتا تھا وہ ہر اس بات سے اختلاف کرے گی جو اس کے باپ اور بھائیوں کے خلاف ہو، جبکہ عزیز کو پچھتاوا اسی بات کا تھا کہ وہ اس سے اب بھی بدگمان تھی، اور اسی بدگمانی میں اتنا کچھ کہہ گئی تھی کہ جس کا خود اسے بھی ادراک نہ تھا۔ یہ بہزاد کی محبت ہی تھی جو اس نے وہ سب خاموشی سے سن لیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید بدلے میں اسے بھی خود غرض، خود پسند اور تنگ دل کہنے سے گریز نہ برتتا۔ وہ بہزاد کے دل میں اپنے لفظوں کے تیروں، لہجوں کے ضربوں سے سراغ ڈال چکی تھی۔ وہ یقیناً تکلیف محسوس کر رہا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ وہ دونوں کراچی جانے کے لیے ایئرپورٹ آ چکے تھے۔ راستے میں ہولناک احتجاج، جلد سے جلوس دیکھ کر اس کی جان پر بنائی تھی۔ اگرچہ ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تھے، پھر بھی اس نے راستے میں بہزاد کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ اب بھی یہ عالم تھا۔ بہزاد نے بھی بغیر کسی تاثر کے اس کی ذہنی حالت سمجھتے ہوئے اسے ڈونٹ وری کچھ نہیں ہوگا جیسے مختصر ترین جملے ایک دو بار کہے تھے، مگر اس کے ہر انداز سے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا اور یہ بات جتانے میں بالکل بخل سے کام نہیں لیتا۔ اس کا بے ساختہ ہجوم کے درمیان سے گاڑی گزرنے پر عزیز کو بازو کے ہلکے میں لینا عزیز کے دل میں ملال کے بادل اور گہرے کر گیا۔ اس وقت عزیز بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ کسی تاثر کے بغیر چل رہا تھا۔ بہزاد، آپ اب کب تک ناراض رہیں گے؟ طیارے میں بیٹھنے کے بعد اس نے مصرف ہو کر اپنا رخ بہزاد کی طرف کیا۔ کیسی ہے نا، کیسی خفگی اور کون سی ضد؟ وہ اس کی سنجیدگی اور خاموشی سے زج آ گئی تھی۔ بہزاد نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اس کا سیفٹی بیلٹ باندھنے کے بعد اپنا بیلٹ باندھنے لگا تھا۔ بہزاد، آپ مجھے گلٹی فیل کروا رہے ہیں؟ اس کے انداز میں ندامت نہیں، برہمی تھی۔ بہزاد کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ اتنی دیر کی خفگی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ خود کب اسے ناراض رہنا چاہتا تھا۔ زیست، اس نے لب کشائی کی، مگر وہ اس کی بات قطع کر گئی۔ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی، وہ طبی آواز میں بولی تھی۔ آنسوؤں کی یلغار نے اس کی آواز میں نمی شامل کر دی تھی۔ بہزاد کا دل زخمی تھا، مگر لہو رنگ آنکھیں اس کی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ ایسا ہی ظاہر کر رہے ہیں، وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی۔ میں صرف یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ مجھے تمہارے لفظوں سے تکلیف پہنچی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کی بھاری آواز جس قدر مدھم تھی اتنی ہی پرفزوں اور اثر انگیز تھی۔ مجھے افسوس ہے اور میں بھی کیا کروں، مجھے غصہ آ رہا تھا۔ آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں تو بابا کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ انہیں تائب ہونے پر مجبور کر دیں، کوئی تو راہ ہوگی نا انہیں اسمگلنگ کے کام سے روکنے کی۔ آپ انہیں چاہے سزا دلوا دیں، بس ان کا انجام آفتاب شیرافگن کی طرح عبرتناک نہ ہو۔ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں موت؟ اس کی سوئی اسی بات پر اٹکی تھی۔ اول تو یاور خان میری بات کبھی نہیں سنے گا، اور دوسرا میں آج تک تمہیں خود پر یقین کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکا، تو تمہارے بابا کو تائب ہونے پر کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ عزیز نے اسے خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ میں نے وہ سب غلط کہا تھا، مجھے آپ پر یقین ہے، اور بس غصہ تھا مجھے، اس نے وضاحت دی۔ جب غصہ ہوگا تب تم مجھے یوں ہی اپنے لفظوں کے خنجر سے زخمی کرو گے؟ میرے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اپنے بابا کے لیے تمہارا دل اتنا نرم ہے اور شوہر کے لیے پتھر، اس نے شکایت کی۔ کوئی نہیں، میرا دل پتھر ہوتا تو آپ سے بات نہ کرتی، خفگی کو طول دے کر بات کو بڑھاتی، اور کہہ تو دیا ہے مجھے افسوس ہے۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ یعنی یہ بھی احسان ہے؟ خیر، اگر یہ افسوس کا اظہار تم کل کر دیتی تو میں اتنی جلدی واپسی کا فیصلہ نہ کرتا۔ مجھے یہی لگا کہ شاید میں تم پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرتا رہا۔ جس قدر بدگمانی کا اظہار تم نے کیا ہے، اتنا بدگمان اگر کبھی بھی ہوا تو تم مجھے پلٹ کر نہیں دیکھو گی۔ بہزاد کی بات 100% درست تھی، اس نے نفی نہیں کی، مگر تائید بھی کرنے سے گریز پڑتا۔ اب وہ سامنے دیکھ رہی تھی، اسے کیا مسئلہ ہے، مسلسل ہماری جانب دیکھ رہی ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ کون؟ بہزاد نے متعجب ہو کر اس کی نگاہوں کے تعاقب سے دیکھا، اور ہجر اندر تک بدمزہ ہو گیا۔ وہ عریبہ انجم تھی۔ بہزاد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں اجنبیت در آئی۔ چھوڑو اسے، وہ سر سے لہجے میں بولتا عزیز کا چہرہ تھام کر اپنی سمت کر گیا۔ کیوں چھوڑوں؟ مجھے یہ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ عزیز نے بغور عریبہ کو دیکھا۔ جینس پر کھلی سی ٹی شرٹ میں ملبوس وہ صاف شفاف رنگت والی تیکھے نکوش کی حامل پر اعتماد لڑکی مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے قریب آنے لگی۔ بہزاد کی ناپسندیدگی واضح تھی، مگر اسے کوئی فرق کب پڑتا تھا۔ ہیلو، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تم سے مل چکی ہوں اس دن جب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد بہزاد سر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس کی تمام تر ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ عزیز نے بھی یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس سے کچھ 3-4 سال بڑی تھی، لیکن نازک اندام سے تھی، تو عزیز کو اس کی عمر کا ٹھیک ٹھاک اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے تصدیق کے لیے بہزاد کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ویڈیوز انہوں نے بنائی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بہزاد صاحب، کم از کم تعریف ہی کر دیں میری۔
ویسے کیا حسن اتفاق ہے نا، ہم ایک ہی فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں. قدرت نے مجھے آپ سے ملنے کا موقع خود فراہم کر دیا، ورنہ آپ کے جانے کی کوئی اطلاع کسی کو نہیں ہے، ورنہ ابھی تک چینلز پر بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی. بہزاد نے شدید بیزاری محسوس کی تھی، جبکہ عزیز نے اس کی بے تکلفی پر اضطراب. کوئی بات نہیں، اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تم بریکنگ نیوز چلا دینا، اب جاؤ یہاں سے. عزیز نے پہلی بار اسے اپنے کسی پرستار سے اس طرح بیزار اور تلخ ہوتے ہوئے دیکھا. ارے آپ لگتا ہے بیگم سے ڈرتے ہیں، ورنہ فون پر تو مجھ سے اچھی طرح بات کرتے ہیں. عزیز کے سامنے اس نے برق رفتاری سے جھوٹ بولا تھا، انداز قدرے معصومانہ تھا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اگر تم نہیں گئی تو مجھے مجبوراً یہاں کے عملے سے کہنا پڑے گا. وہ دانت پیس کر بولا. اچھا بھائی جا رہی ہوں، پھر جلد ہی تفصیلی ملاقات ہوگی. وہ بائیں آنکھ دبا کر خاصی بے باکی کا مظاہرہ کرتی اپنی سیٹ کی طرف چلی گئی. بہزاد نے برداشت کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ اس کی باتوں اور حرکتوں کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا. بہزاد یہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ اس سے فون پر بات کرتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر اریبہ انجم کو گھورنے کے بعد رخ روشن بہزاد کی طرف کیا. ایک بار بات ہوئی ہے ہماری، اب تم شکی بیوی کا رول پلے مت کرنا. اس کام کے لیے رائنا کافی ہے. اس کے گھورنے پر وہ سرحد سے گویا ہوا. شک نہیں، مجھے یقین ہے وہ لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے، اور یہ وہی ہے نا جس نے شدید قسم کے کرش کا دعویٰ کیا تھا. بہت ہی بولڈ ہے، اور مجھے لگتا ہے اسے ضرورت ہے کہ اس کا دماغ درست کیا جائے. عزیز کو اریبہ کے انداز دیکھ کر پیش آ رہا تھا. وہ اب بھی پلٹ کر بہزاد کو دیکھ رہی تھی. رہنے دو، ایسے لوگ توجہ چاہتے ہیں. جتنا اس کو اہمیت دو گی وہ اتنا ہی تنگ کرے گی. اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. جب لفٹ نہیں ملے گی اور نظر انداز ہوگی تو خود ہی عقل آ جائے گی. عزیز نے اس تجویز کو پسند کیا. آئندہ فون پر بات مت کیجیے گا اس سے. عزیز نے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے اسے تاکید کی. اوکے، اور کوئی حکم؟ بہزاد کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. اور اب اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ روکھے سے انداز میں بولی. میں نے اس کی طرف پہلے بھی نہیں دیکھا تھا. بہزاد نے اس کی شکی لب و لہجے سے زچا کر کہا. دیکھیے گا بھی نہیں، ورنہ میں اس کا حلیہ بگاڑ دوں گی اور آپ سے تو بات نہیں کروں گی. عزیز نے چہرہ اٹھا کر اسے وارن کیا. اوکے مائی لیڈی. اس نے عزیز کے سیاہ بالوں میں لب رکھے اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی. ناراض تو نہیں ہے نا آپ؟ اس نے یہ سوال پوچھنا ضروری سمجھا. میں ناراض نہیں، ہرٹ تھا. بہزاد نے اس کی تصحیح کی. اچھا، اگر میں کبھی غلط کہوں تو آپ مجھے دو سنا لیجیے گا، مگر خاموشی کے مار مت ماریے گا. مجھے زندگی میں پہلی بار تو کوئی ایسا انسان ملا ہے جو میری سنتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے. بس مجھے کبھی اس سے محروم مت کیجیے گا. اس کے لہجے میں حسرت تھی. میری آواز کی قدر و قیمت کا احساس آج ہوا ہے مجھے. اس سے قبل کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرا بولنا اتنا خوبصورت ہے. چلو پھر میں تمہیں فیض احمد فیض کی ایک نظم سناتا ہوں. وہ بولا تھا. عزیز ہم تن گوش ہوئی. مدھم سی سرگوشیاں اس کی سماعت میں رس گھولنے لگیں. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں. ابشاروں کے بہاروں کے چمن زاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت. تجھ سے میں حسن محبت کی حکایت کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یک لخت بدل جاتے ہیں. کس طرح آری سے محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلچے کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. یوں ہی گاتا رہوں گا تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر. وہ خاموش ہو گیا تھا. عزیز نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ کسی ٹرانس میں تھی. بہزاد یہ نظم تو ادھوری ہے. چند ساعتوں بعد آہستگی سے بولی، جیسے بہزاد کا بنایا گیا تلسم توڑنے سے اعتراض برت رہی ہوں. میری خواہش بس اسی قدر ہے. وہ بھی سرگوشی کے انداز میں بولا تھا. جہاز آسمان کی بلندیوں میں محو پرواز تھا اور عزیز کسی ستارے کی زمین پر اپنے ہمسفر کا ہاتھ تھامے اڑ رہی تھی. یہ ستارہ کوئی اور نہیں، محبت کا سب سے روشن ستارہ تھا. میں پہلے رنگ بھروں گا تمہاری آنکھوں میں، تم اس کے بعد محبت کی طرف آؤ گے. محبت اگر تتلی کے پروں پر لکھی کوئی تحریر تھی تو نوائے عزیز بہزاد آفریدی ایک تتلی بن گئی تھی، جس کے پر بہزاد آفریدی کی توجہ نے رنگین کر دیے تھے. وہ بس زمین سے اوپر بہت اوپر اڑ رہی تھی. قدموں کے نیچے بادلوں کے جزیرے تھے ہواؤں کے رت پر سوار. وہ چاند ستاروں کو ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی. وہ بہت آہستگی سے اس کے اندر قطرہ قطرہ محبت انڈیل رہا تھا. توجہ کی صورت، اعتبار کی شکل میں، اعتماد کے روپ میں، احترام کے سانچے میں. اپنے وقت میں اس کا حصہ نکال کر اس نے عزیز کو اہم کر دیا، خاص بنا دیا تھا. حالات مری سے واپسی کے بعد عزیز کے لیے بہتر ہو گئے تھے، مگر بہزاد کی مصروفیت بڑھ گئی تھی. یاور خان غیر قانونی طور پر ملک سے فرار ہو گیا تھا اور اسے انٹرپول کے ذریعے بلائے جانے کی کارروائی شروع ہو چکی تھی. اس کے بہت سے غیر قانونی اثاثے جات کی تفصیل سرکاری اداروں کے پاس پہنچ چکی تھی. یہ کام اتنا آسان نہیں تھا. پہلے بہزاد آفریدی تنہا اس کے پیچھے تھا، مگر اب نیب اور ایف بی آر کے ساتھ عدالتی کارروائیاں بھی جاری تھی. عزیز کا بینک اکاؤنٹ جس کی خبر اسے کیا اس کے فرشتوں کو بھی نہ تھی. کچھ سرکاری اراضی تھے
جسے غریب طبقے سے بازور طاقت حاصل کر کے اس پر اپنے نام کے شاپنگ مال تعمیر کر دیے گئے تھے۔ کئی گھر اجاڑے تھے ایک عمارت کے تعمیر کے لیے، ایک پارک کو شاپنگ مال کی شکل دے دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کی طرف سے ایسی غیر قانونی تعمیرات کو فوراً مسمار کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تھا۔ سرکاری اداروں کے اعلیٰ افسران پر بھی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ یاور خان کے بیٹے، بھائی اور بھتیجے سب ہی بوکھلائے ہوئے تھے۔ حیرت کا سبب ان کے خلاف وہ ثبوت تھے جو بہزاد آفریدی نے حاصل کیے تھے۔ ہمارے موبائل فون ہیک کیے گئے، لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا ان لوگوں نے حاصل کر لیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یاور خان جاتے جاتے صفدر پر چیخا تھا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لوگ اپنے بال نوچ رہے تھے اور اب تو کئی دن ہوئے تھے یاور خان نے اپنے گھر میں کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا مدثر اور طفیل کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہمیں اب اسے بل سے باہر نکالنا ہے۔ شہباز خانزادہ اور یاور دونوں ایک جیسی سزا کے مستحق ہیں، اب ان کا بچنا ممکن نہیں۔ اس نے پیپر ویٹ گھومتے ہوئے پرسوچ نگاہیں مدثر پر مرکوز کی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ نہیں بھائی، تیرے کہنے پر میں نے اپنے گلے میں پھندا ڈال لیا مگر اور نہیں۔ صفدر اب تک سمجھ گیا ہوگا یہ سب میں نے ماں راستین بن کر کیا ہے۔ بہزاد کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ برہمی بھی رقم تھی۔ تم تو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، بلکہ دھوکہ دے رہے ہو یہ سب تو مجھے کہنا چاہیے۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے انہیں میری پل پل کی خبر دی اور اس چکر میں اس وقت مجھ پر حملہ ہوا جب میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ تمہاری بھی نااہلی تھی اور اس کے بھائی اور باپ کی بھی۔ بس تمہاری گردن میرے ہاتھ سے بچ گئی، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ تمہیں زندہ نہ چھوڑوں۔ اس نے ہاتھ میں موجود پیپر ویٹ مدثر کی طرف پھینکا اور اگر وہ اس کی عادت سے ناواقف نہ ہوتا تو یقیناً اس کا سر کھل چکا ہوتا۔ اس کا نشانہ اتنا ہی پرفیکٹ تھا مگر وہ لمحے کے یہ زاروں حصے میں سر جھکا کر خود کو بچا گیا۔ سامنے کھڑکی پر لگا شیشہ چٹک کر ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ طفیل بھی اس کے غصے کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا تو ہے کہ غلطی ہو گئی۔ میں ان کے کمین پن کے لیول سے واقف نہیں تھا، معمول کی طرح بس صفدر کو تمہاری مصروفیات بتائی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ گارڈز ہیں یا نہیں؟ میں نے کہہ دیا نہیں، اور یہ غلطی تمہاری ہے، تمہیں گارڈز رکھنے چاہیے تھے۔ مجھے بھی بعد میں پتہ چلا تم سے اس صفدر نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک نمبر کا۔ بہزاد نے میز پر رکھا دوسرا پیپر ویٹ اس کی طرف پھینکا جس کا وار اس بار اس نے اپنی جگہ سے بھاگ کر خطا کیا۔ بہزاد جانی، یار کیا سچ مچ میرا بھیجا کھولنے کی ٹھان بیٹھا ہے؟ تیری بھاری ہاتھ کے پنچ نے میری ناک اور آنکھ سجا دیے ہیں، اب تو چہرہ کسی کو دکھانے لائق ہوا۔ یہ بہت نہیں ہے یار، مان رہا ہوں نا غلطی، بس میں ٹھیک سے ڈیوٹی نہیں کر سکا۔ بہزاد نے دانت پیسے تھے، وہ بالکل دروازے کے پاس کھڑا تھا، جانتا تھا کہ اگر وہ نہ چاہتا تو دونوں نشانے ہرگز خطا نہ ہوتے۔ مدثر خود بھی بہترین شوٹر تھا اور بہزاد کی طرح اسے بھی باکسنگ کا کریز تھا، مگر بہزاد سے بہتر باکسر وہ بہرحال نہیں تھا۔ واپسی اپنی جگہ آ کر بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ مدثر معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھتا اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ آئندہ ایسی غلطی ناقابل معافی ہوگی۔ مجھے تمہارا یہ آئیڈیا پہلے بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر تم نے میری بات کو انسنا کر کے اسے دوستی کرنے میں دلچسپی لی۔ صرف یہ نہیں کہ وہاں ملازمت حاصل کر لیتے، کہہ دیتے میں نے تمہیں نکال دیا۔ مدثر نے سر کھجایا۔ وہ کیا ہے نا، اس صفدر کی جی حضوری مجھ سے نہیں ہو سکتی، اور پھر تم نے بھی تو میرے آئیڈیا سے ایگری نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا تھا صفدر سے انفارمیشن کسی لڑکی کے تھرو نکلواتے ہیں، مگر تمہیں کام کا یہ طریقہ پسند نہیں کیونکہ طفیل کیا میرا آئیڈیا ٹھیک نہیں تھا؟ یاور خان اور اس کے بیٹے دل پھینک ہے، لڑکی کے ذریعے بھی کام ہو سکتا تھا، ہماری ہیکر میڈم ہے زوبیہ، وہ کر لیتی۔ مدثر نے طفیل سے تائید چاہی۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ مدثر کو دیکھا۔ بہزاد کا غصہ پھر اٹھ کر آیا۔ بکواس مت کرو، بلکہ بہتر ہوا اپنا منہ بند رکھو۔ ابھی زوبیہ ہوتی تو وہ تمہارا دماغ درست کر دیتی۔ بے شک وہ ایک آزاد خیال اور مرضی کے مالک لڑکی ہے، مگر وہ ایک مضبوط کردار رکھتی ہے۔ مدثر بیچارہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یار تم غلط سمجھ رہے ہو، بات بس دوستی کی تھی، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ صفدر اس لائق نہیں ہے کہ کوئی لڑکی اس سے بات بھی کرے، اس کا کردار کیسا ہے تم بھی جانتے ہو، اور جو لڑکی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اس کا تقدس سب باتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا ہے، بلکہ سب نے ہی اچھا کام کیا، صرف تم سے غلطی ہوئی ہے۔ مدثر کے منہ پر 12 بج چکے تھے۔ غلطی تو ہوئی تھی، اس سے بہزاد کے منع کرنے کے باوجود وہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس کا کلب جا رہا تھا جہاں صفدر آتا تھا۔ اس نے خود کو بے تحاشا ڈرنک ظاہر کر کے کلب میں ہنگامہ آرائی بھی کی۔ مدثر مقصد صفدر کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنا تھا۔ انتظامیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی بہزاد کو بھی برا کہتا رہا۔ صفدر اسی بات سے چونک گیا تھا۔ اگلے دن وہ مدثر کے نزدیک والی میز پر بیٹھا اور مدثر اپنے ساتھ موجود اپنے ملازم سے بہزاد کی برائیاں کرتا رہا۔ 2-4 دن ہی صفدر نے صبر کیا اور آخر خود اس کی میز پر آ گیا۔ تم بہزاد آفریدی کے دوست تھے؟
مدثر نے سامنے رکھی جوس کو حلق سے اس کی طرح اتارا جیسے کوئی تلخ مشروب حلق سے اتاری. دوست نہیں دشمن ہے وہ میرا. خود تو ترقی کے زینے چڑھا ہے اور میں کہاں ہوں؟ کہیں نہیں. مجھے کون جانتا ہے؟ ساری محنت میری اور دولت شہرت اس کی. یہ جملے بہت تھے صفدر کو متاثر کرنے کے لیے. اپنے تئیں صفدر نے کچھ دن مدثر کے پیچھے آئینے آدمی بھی لگائے اور اس سے بات بھی کرتا رہا. مدثر جو کچھ کہتا اس کی تصدیق صفدر کے آدمی کر دیتے. بہزاد کس سے مل رہا ہے؟ اس کی کس سے میٹنگ ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ ہر بات درست ثابت ہوتی. بہت تیزی سے کام کرنے کے چکر میں مدثر نے کوئی جھول نہیں رکھا. سب سچ بتا رہا تھا. اس نے چارہ ڈالا. شکار بھی پھنس گیا. صفدر اسے اپنے آفس لے آیا اور یہیں مدثر نے اس کے لیپ ٹاپ سے چھیڑ چھاڑ کی تھی. زوبیہ بہترین ہیکر تھی. اس نے ہی مدثر کی مدد کی تھی. پھر موبائل فونز ہیک کیے تھے. پورے 15 دن ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ بیوقوف بنائے گئے. صفدر کا اندھا اعتماد انہیں ارض سے فرش پر لے آیا تھا. بس مدثر سے ایک غلطی ہو گئی جس کا اسے بھی پچھتاوا تھا. اسے اس وقت بہزاد کے خلاف انفارمیشن نہیں دینی چاہیے تھی جب عزیز اس کے ساتھ تھی. مگر جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا. بہزاد تنہا ان سب کا مقابلہ کر سکتا تھا. لہٰذا عزیز کو آنچ بھی نہیں آئی. البتہ مدثر کی خلاصی نہیں ہو رہی تھی. اب وہ تابعدار بچوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گیا. تم دونوں غور سے میری بات سنو. میں چاہتا ہوں مدثر تم صفدر کو بلاؤ اور اس کے بعد وہ واپس نہ جائے. بلکہ میں اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے اس کے باپ کو بل میں سے نکالنے پر مجبور کر دوں گا. مجھے یقین ہے وہ یہیں کہیں ہے. ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئیں. بہزاد نے سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھی. تمہیں کیسے پتہ یہ خبر جھوٹ ہے؟ ہم نے ان کی فون کال سنی ہے اور پھر دبئی سے تصدیق کی جا چکی ہے کہ وہ وہاں ہیں. مدثر کی حالت صدماتی تھی. اگر وہ کہہ رہا تھا کہ یاور خان وہاں نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. ادھر سے ٹھیک ہی تصدیق ہوئی ہے. یاور خان وہاں تھا. اب وہ واپس آ چکا ہے. ایک طرف ہم انہیں گھیر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں الجھا کر اپنی نئی کنسائنمنٹ نکالنے والے ہیں. کنٹینرز تیار ہیں اور لوڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے ممبرز سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے. وہی جو حکومت مخالف بیانات نہیں دیتا بلکہ ملک کو کھوکھلا کرنے کی بات کرتا ہے. ارسلان افتخار سے یاور خان اور داور خان کی ملاقات کی ذرا ایک جھلک دیکھ لو. بہزاد نے انہیں مطلع کرنے کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین اس کی سمت کر دی. یہ گزشتہ شب کی ویڈیو ہے. بہزاد نے ایک ویڈیو لیپ ٹاپ پر چلائی. ویڈیو بہت فاصلے سے بنائی گئی تھی. یاور خان کچھ لوگوں کے ہمراہ ایک گودام کے اندر داخل ہو رہا تھا. بظاہر وہ لکڑی کا گودام تھا لیکن وہاں جو مزدور کام کر رہے تھے وہاں سے لکڑیوں کے بجائے اسلحہ لا رہے تھے. وہ دونوں پہنچ رہ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فیل حیرت زدہ سا مستفسر ہوا. جیسے وہ یہاں سے گیا تھا ویسے ہی یہ سب ہوا ہے. اس کی واپسی کو معمولی مت سمجھو. وہ دہشت گردی کا کوئی بڑا حادثہ رونما کرانے والا ہے. سب کی نظر میں وہ ملک سے فرار ہے مگر وہ غیر قانونی راستوں سے واپس آ چکا ہے. اب اگر کچھ ہوتا ہے تو کسی کو اس کا نام لینے کا خیال نہیں آئے گا. اگر کسی نے نشاندہی کی بھی تو اس کے گھر والوں اور وکیل کے پاس نہ بہانہ ہوگا. مگر یہ ویڈیو تمہارے پاس اور اب بھی متجسس تھے. میرا سورس آف انفارمیشن تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے تو ایسا سوچنا بھی مت. ہاں مگر کچھ چیزوں میں کسی پر انحصار کرنا پسند نہیں کرتا. اس نے ان دونوں کی حیرانی دیکھ کر لطف لیا. دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا. تم تنہا چلے گئے یار. اگر نظروں میں آ جاتے تو کام تمام ہو جاتا تمہارا. مدثر نے اسے ڈرانا چاہا. جب سے اس نے حملہ کرایا ہے میں نے ایک پل سکون سے نہیں گزارا. واپسی کے بعد سے مسلسل اس کے لیے خاک چھان رہا ہوں اور آخر قسمت مہربان ہو ہی گئی. یہ خفیہ ٹھکانہ اس کے بھائی کا پیچھا کرنے سے نظر میں آیا. داور خان بہت خاموشی اور رازداری سے ادھر کے لیے دوبارہ نکلا اور پھر 2 گاڑیاں بدل کر وہاں پہنچا. مجھے شک تو تھا. پھر وہاں موجود ہمارے آدمیوں کو بھی کوئی اطلاع نہیں تھی. میرا شک یقین میں بدل گیا. کل رات میں نے پیچھا کیا تو ہاتھ یہ اطلاع آئی. اب اگر میں چاہتا تو وہیں سے گولی یاور خان کے سینے میں داغ دیتا مگر مجھے اس دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنانے کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا پردہ بھی چاک کرنا ہے. اب تم لوگ کام پر لگ جاؤ. سب کو الرٹ رہنا ہے. رضا یہ ویڈیو اس وقت آن ایئر کرے گا جب ہمارے حکام بالا یاور خان کی دبئی میں موجودگی کی تصدیق کریں گے. مجھے یقین ہے ارسلان افتخار کی طرح کچھ اہم عہدوں پر فائز غدار وطن ہیں جو یاور خان کا ساتھ دے کر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں. ان کی بوکھلاہٹ ان سے غلطیاں کرائے گی اور ہمیں ان کی گھبراہٹ بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھانا ہے. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. اس کی یس کہنے پر 2 نفوس آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے. السلام علیکم سر. رضا کے برعکس وہ بڑی بے تکلفی سے ہیلو باس کہتی ہوئی کرسی پر برجمان ہو گئی. زوبیہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی باہمت لڑکی تھی جسے کالج اغوا کر کے بازار حسن تک پہنچایا گیا تھا. وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی مگر بدترین حالات نے اسے حالات سے لڑنے کی طاقت بخشی. یا یوں کہنا چاہیے وہ اب دنیا کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر چلانے لگی تھی. اس سے رضا کی ملاقات اس وقت ہوئی جب رضا ایک ڈاکیومنٹری رپورٹ تیار کرنے کے لیے ان گلیوں میں گیا جہاں جانا ممنوع ہے. اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ وہاں مظلوم لڑکیوں کے حق کی بات کر رہا تھا. لڑکیوں پر کیے جانے والے ظلم کی کہانی سنا رہا تھا.
اسے ڈرایا دھمکایا گیا مگر وہ نہیں رکا۔ ایک رات وہ ایک فارم ہاؤس کی تقریب میں اپنی پہچان اور حلیہ بدل کر شامل ہوا۔ وہاں کئی لڑکیاں تھیں مگر ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، اداس ڈری ڈری۔ مگر جب ایک امیر زادے نے اس کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہا تو اس نے بغیر انجام کی پرواہ کیے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ ہر طرف اس کی جرأت کی وجہ سے سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو بھی بخشا نہیں گیا۔ بھری محفل اس لڑکے نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ اس لڑکی کو زرد کوپ کا نشانہ بنانے کے بعد اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں بند کر دیا۔ وہاں تربیت یافتہ پہرے دار موجود تھے۔ رضا چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ اس نے یہ بات بہزاد آفریدی تک پہنچا دی اور پھر بہزاد آفریدی کی ہدایت پر مدثر نے اس جگہ جا کر باقاعدہ اس لڑکی کی آزادی کے لیے بھاری رقم دی۔ وہ سمجھتی رہی زندگی پر اس پر تنگ کر دی جائے گی مگر نہیں، اس کے لیے اللہ نے اس دلدل سے نکلنے کا ذریعہ رضا کو بنایا۔ وہ آج اگر عزت سے زندگی گزار رہی تھی تو اس میں اللہ کی ذات کے بعد زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے دو کا احسان تھا، طفیل اور بہزاد آفریدی۔ وہ کمپیوٹر سائنس کی طلبہ تھی، انتہائی ذہین، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی رہی۔ اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھار بہزاد آفریدی کی طرف سے ملنے والے ہمت، حوصلے اور اعتماد نے بخشا تھا۔ رضا جسے دوست نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، وہ گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی۔ بلا کی پر اعتماد اور بے باک لڑکی تھی مگر بہزاد کے سامنے اس کا انداز ہمیشہ بالکل ایسا ہوتا جیسے وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ وہ اس دلدل سے نکلنے کے بعد اپنے گھر بھی گئی تھی لیکن کسی نے بھی اسے دوبارہ اس گھر میں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو واپس بہزاد آفریدی کے آفس میں آ گئی۔ آپ مجھے کوئی رہنے کی جگہ اور نوکری دے دیں، یہ دوسرا احسان ہوگا آپ کا مجھ پر۔ اس نے اپنی راہ متعین کر لی، تلخیوں اور بے رحمیوں کے زہر کو اپنی رگوں میں اتار کر مسکرانا اور جینا سیکھ لیا۔ اب وہ اپنی صلاحیتوں کو آزما رہی تھی۔ بہزاد نے اسے اس کا کام سمجھایا۔ ارسلان افتخار کے ارد گرد تم سب کو ایک ایسا جال بننا ہے جس میں وہ ہی نہیں، اس کے ساتھ دوسرے غدار کرپٹ عہدیدار بھی پھنس جائیں۔ سب سے پہلے صوبیہ تمہیں ارسلان افتخار کا موبائل فون ہیک کرنا ہے۔ رضا تمہیں اس ارسلان کے پیچھے جانا ہے مگر بہت احتیاط برتنی ہے۔ اس کا انٹرویو ارینج کروا لو، یہ بیسٹ رہے گا۔ اس نے پیشانی کو شہادت کی انگلی سے سہلایا۔ وہ لڑکی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اریبہ انجم۔ طفیل، تم جانتے ہو نا اسے؟ طفیل اس اچانک سوال پر اس طرح گھبرائے کہ باقی تینوں اشخاص لب دبا کر مسکرانے لگے۔ طفیل ویسے بھی سنجیدہ مزاج تھا، ان تینوں کے انداز دیکھ کر اس کا چہرہ پھرتیلے تاثر سے سج گیا۔ سر وہ میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، باقی سب، ہاں وہ میری بہن کی سہیلی ہے۔ اب کی بار بہزاد نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے آپ، جی میں جانتا ہوں اسے۔ اس سیدھے سادے لڑکے نے ان سب کی نگاہوں سے زچا کر کسی جرم کی طرح چھوٹی سی بات کا اعتراف کیا۔ تم اسے یہ کام کہو، وہ کرے گی انٹرویو؟ طفیل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مدثر نے بہزاد کو حیرت سے دیکھا۔ جی سر، میں بات کرتا ہوں اریبہ سے۔ طفیل کو احکامات ماننے کی عادت تھی، اس نے بلا تعمل کام کروانے کا عندیہ دیا۔ چند اور ہدایت دینے کے بعد بہزاد نے ان سب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے، صرف مدثر بیٹھا رہا۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ بہزاد کا بھی گھر جانے کا ارادہ تھا۔ اس نے مدثر کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر پوچھا، تم یہ بتاؤ اچانک اریبہ انجم میں تمہیں کیا دلچسپی ہو گئی؟ کہیں تیسری شادی کا ارادہ تو نہیں بن گیا؟ اگر ایسا سوچ رہے ہو تو ابھی رائنا کو انفارم کر کے تمہاری کھچائی کرواتا ہوں۔ مدثر نے دانت پیسے۔ بہزاد نے بے ساختہ کہکہ لگایا، حد ہو گئی، تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ مدثر نے اس کی بات سن کر ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ البتہ تم بہت خوش ہو رہے ہو۔ اس کا وہی سلگتا انداز تھا۔ بہزاد محفوظ ہوا۔ خوش نہیں ہو رہا؟ خیر چھوڑو، یہ بیکار کی بات ہے۔ وہ لڑکی ٹیلنٹڈ ہے، میں صرف اسے اس لحاظ سے ناپسند کرتا رہا کہ وہ قدرے بے باک ہے۔ مگر اب تحمل سے سوچا تو اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی بے مقصدیت کا شکار ہے، اور اگر اسے ایک درست راستہ مل جائے تو وہ کافی حد تک اس معاشرے کے لیے سود مند شہری بن سکتی ہے۔ وہ ایک نڈر اور پر اعتماد ہی نہیں، بہت بہادر لڑکی ہے۔ اس کا پروفیشن اسے سوٹ کرتا ہے۔ کچھ وقت لگے گا، وہ اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑ دے گی۔ ہمیں اس کی صلاحیتوں کو رائگاں جانے دینے کی بجائے کسی بہتر مقصد کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ مدثر کو اگرچہ اس کی باتیں درست لگی تھی مگر وہ پھر بھی اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ اور اگر وہ لڑکی مزید خوش فہم ہو گئی یا پھر اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو کیا کرو گے تم؟ بہزاد نے سر جھٹکا۔ میں کوئی بات ایسے ہی نہیں کہتا، سب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ اب تم اپنی عقل یہاں مت استعمال کرو، جو کام تمہارے کرنے کے ہیں وہ کرو۔ بہزاد کے ٹوکنے پر مدثر نے اس طرح منہ بنایا جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اوکے جا رہا ہوں، تم نا انتہائی بے مروت ہو، اپنی مرضی ہو تو تم دوست، ورنہ تم باس ہو۔ ذرا اس بات پر آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہو۔ مدثر نے جلے دل کے ساتھ کہتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بہزاد مسکرایا، چلو ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا غصے میں اس نے مدثر کے ساتھ ہی عزت افزائی کر دی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکتے ہی بہزاد نے چابی اسے تھمائی۔ اوکے پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ مدثر نے اس کی بے مروتی پر اسے خفگی سے دیکھا۔ یار کبھی چائے پانی کا بھی پوچھ لیا کرو، کام کے علاوہ بھی ہماری رشتہ داری ہے، آفٹر آل سالہ ہوں تمہارا، مدثر نے جتایا۔
آ جاؤ پھر چائے پی کر چلے جانا، بہزاد نے دریا دلی دکھائی۔ وہ اسے ہنوز گھورتا گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ واہ بھائی، کچن سے تو اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی ہے، لگ رہا ہے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ بہزاد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ ہاتھ میں ٹرے تھامے چلی آئی، مدثر اس چابک دستی پر حیران تھا۔ السلام علیکم، تم بھی آئے ہو؟ بڑے دن بعد چکر لگایا، اور گھر میں سب کیسے ہیں تایا، تائی اور فرا؟ اس نے ایک ہی سانس میں سلام کے بعد حال احوال بھی پوچھ لیا، جبکہ مدثر اس درجہ خوش خلقی پر حیران تھا۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے، اور تم سناؤ کیسی ہو؟ بہت چینج لگ رہی ہو۔ مدثر کے ذہن میں کل بلاتا سوال نوک زبان پر آ ہی گیا۔ میں اچھی ہوں، اور چینج تو نہیں، بس پرانی والی رائنا کو خود میں زندہ کر لیا ہے، جلنا کرنا چھوڑ کر اب خوش رہنے لگی ہوں۔ رائنا نے پانی کا گلاس بہزاد کو پیش کر دیا تھا، اب ٹرے اس کے سامنے کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا ہمارے آنے کا؟ مدثر نے ایک اور بے تکے سوال کیا۔ رائنا نے کہکا لگایا، بھائی کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں نے بہزاد کی گاڑی کی آواز سن کر دیکھ لیا تھا، تم بھی ساتھ ہو۔ رائنا کے جواب پر مدثر نے اپنی عقل پر ماتم کیا، اس کے علاوہ ملازم بھی اطلاع دے سکتے تھے۔ رائنا یہ چائے پینے آیا ہے، اچھی سی چائے پلاؤ اسے تاکہ یہ جائے، آج سے بہت کام ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ رائنا نے تعصب سے اسے دیکھا، یہی حال مدثر کا تھا۔ کھانے تک رک جاتا، سب تیار ہے۔ رائنا کی پیشکش پر مدثر خوش ہو گیا۔ اس نے بہزاد کو گردن اکڑا کر دیکھا، اس نے نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی راہ لی، مگر جب وہ واپس آیا مدثر اپنے تئیں آگ لگا چکا تھا۔ اریبہ انجم کون ہے؟ رائنا کے سوال کرنے پر مدثر نے چائے کی آخری چسکی لی اور مسکراہٹ لبوں میں دباتا جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے بھائی نے تمہیں تفصیل نہیں بتائی کہ کون ہے؟ بہزاد کے سوال کرنے پر مدثر نے جانے میں عافیت سمجھی۔ رکو، ابھی تو تم کھانا کھا کر جانا چاہتے تھے، بہزاد نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے نہیں کھانا، بلکہ اب شاید تمہاری تیسری شادی کا کھانا نصیب ہو، بہزاد کے اطمینان سے تل ملایا۔ یہ میری نہیں، تمہارے بھائی کی خواہش ہے۔ بہزاد نے کندھے اچکا کر رائنا کی گھوری پر لاپرواہی کا تاثر دیا۔ تم دوسری شادی کرنے کا خواب بھی سوچ کر دیکھو، میں تمہارا قتل نہ کر دوں تو کہنا، بلکہ میں اور زیز مل کر تمہارا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیں گے۔ دو بیویاں ہیں، تمہاری اس پر بھی قناعت نہیں رہی؟ میرے تو چھوڑو، میں نے سوکن کو برداشت کر لیا، کم از کم زید کا ہی سوچ لو، وہ نہیں سہ سکے گی تمہاری بے وفائی۔ رائنا کو اس قدر ہمدردی، وہ بھی زیز کے لیے، دیکھ کر مدثر کا منہ کھل گیا۔ بہزاد، رائنا ہی ہے یہ، ہے نا؟ کہیں اسے دماغ پر کوئی چوٹ تو نہیں آئی، یا پھر میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ رائنا عزیز کا ذکر اتنی محبت سے کیسے کر سکتی ہے؟ مدثر کی اداکاری نے رائنا کو خجل کر دیا تھا۔ اس نے صوفے پر رکھی کشن اٹھا کر اسے رسید کیا۔ میں اگر سب بھول قبول کر چکی ہوں تو صرف بہزاد کی محبت میں عزیز کو بھی برداشت کر لیا، اور اب مجھے بہزاد سے کوئی گلہ نہیں۔ مدثر صوفے پر دھڑام سے گرا۔ بہزاد، مجھے غش آ رہا ہے۔ وہ سر تھام گیا۔ بہزاد نے کہا لگایا، دماغ تو میرا بھی گھوما تھا، مگر رائنا سے مجھے یہی امید تھی، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، بلکہ میری زندگی میں دونوں لڑکیاں ہی سمجھدار اور سلجھو ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ رائنا خوش ہو گئی، آج وہ اپنے ساتھ عزیز کی برابری پر آگ بگولا نہیں ہوئی تھی، اور یہی بات مدثر کے لیے باعث حیرانی تھی۔ وہ اچھی طرح رائنا کے مزاج سے واقف تھا، وہ بچپن سے ضدی اور زور فہم تھی، اچانک یہ تبدیلی ہضم کرنا مشکل تھا۔ ہاں، دونوں لڑکیاں کتنی سمجھدار ہیں، وہ تو ان کے انتخاب سے ہی ظاہر ہے۔ بہرحال اگر یہ سب خواب نہیں حقیقت ہے تو میں دل سے خوش ہوں، اور چاہتا ہوں ہمیشہ تم لوگ اسی طرح خوش و خرم زندگی بسر کرو، مگر رائنا، تمہیں بہزاد پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے ابھر کر خلوص دل سے گویا ہوا، مگر آخر میں نخوہ سے اضافہ کرنا نہیں بھولا۔ میری فکر کرنے کے بجائے تمہیں اپنی شادی کے متعلق سوچنا چاہیے، بہزاد نے اسے تنبیہ کی۔ کیوں نہیں، جس دن تم سے جان چھوٹی تو ضرور سوچوں گا، پہلے اپنی جاب تو کر لوں۔ اب اجازت دو، آج تو تم نے رعایت کی ہے، کل کہیں کام نہ ہونے پر پیپر ویٹ سے میرا سر نہ کھول دو۔ وہ بلبلا کر بولا۔ اب جاؤ بھی، کیوں بور کر رہے ہو؟ بہزاد کی بے مروتی کا جواب دینے کا تہیہ کر کے وہ جانے لگا۔ مدثر، ناراض مت ہو، تمہاری شادی ہو جائے، اس کے بعد تمہیں لمبی چھٹیاں دے دوں گا۔ اس دلاسے پر وہ کیا ہی کہتا، اس نے خدا حافظ کہہ کر باہر کی راہ لی۔ رائنا جو مدثر کے تاثرات سے محفوظ ہو رہی تھی، اس کے جانے کے بعد بہزاد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ کیا سین ہے، کون لڑکی ہے وہ؟ اس نے آستین چڑھاتے کے ساتھ آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ یار، ایک فین ہے اور بس، تم بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہو، وہ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر تسلی سے جواب دیا۔ عزیز کو پتہ ہے اس کا؟ رائنا نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل پتہ ہے، اور اب یہ تفتیش ختم ہوگی، مزید میری انویسٹیگیشن کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے بے بسی کی تصویر بنے استفسار کیا۔ عزیز جانتی ہے، مطلب معاملہ سیریس ہے۔ دیکھو بہزاد نے آئی بروز کا کر مسکراہٹ لبوں میں اسے دبائے دیکھا۔ تم اپنے یہ رنگ دکھا کر مجھے اصل بات کی طرف سے بھٹکا نہیں سکتے، جانتے ہو نا؟ بہت اٹریکٹیو لگتے ہو مسکراتے ہوئے، اس لیے اس طرح مسکرا رہے ہو۔ وہ خفا سی گویا ہوئی۔ بہزاد، اس کے ہنوز ایک ٹک دیکھنے پر وہ مزید برہم ہوئی۔ رائنا،
ہمیشہ ایسی ہی رہنا، اتنی ہی مہربان، سعد اور خالص دل کے مالک۔ تم بہت اچھی ہو، میرا انتخاب ہو، اس لیے بھی میں نے تم سے زیادہ اوقات وابستہ کر لی ہیں۔ میں تم دونوں میں توازن رکھتا ہوں، مگر کہیں کہیں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا خوش رہ کر، اور تمہاری خوشی کے لیے میں نے دل سے تیسری شادی کا ارادہ بھی نکال دیا۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ شرارت سے گویا ہوا، بہزاد میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ رائنا نے اسے اپنے انداز میں دھمکی دی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، مذاق کر رہا تھا یار، اور وہ جانتی تھی یہ محض مذاق ہی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ تم ہمیں توازن رکھتے ہو، مگر دل کا جھکاؤ دوسری جانب ہے۔ رائنا کے اندر آواز ابھری، مگر لب خاموش رہے۔ جانتی ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، اگر عزیز نہ ہوتی تو شاید سوچ لیتے۔ بہزاد نے نفی نہیں کی، نہ تائید کی۔ چلو میں کھانا لگواتی ہوں، بیچارے مدثر کو تم نے کھانے کے وقت چائے پر تڑخا دیا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ اس نے خود چائے پینے کی فرمائش کی تھی، بہزاد نے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر لیونگ روم سے باہر نکل گئی۔ بہزاد نے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، خیال آ گیا کال کرنے کا کہ تھا اتنے مصروف مت ہو جائیے کہ میں یاد ہی نہ رہوں۔ دوسری جانب پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے ہی سلام میں پہل کی گئی تھی، ساتھ ہی شکوہ بھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو، میرے دل کا سکھ چین آرام اور زندگی کا اجالا بن کر ہمیشہ یوں ہی مجھ سے شکایتیں کرتی رہو۔ یہ شکایت سیدھے دل پر لگی ہے۔ ذرا بتاؤ، تم بھولی تھی مجھے؟ اگر تم سے یہ گستاخی سرزد ہوئی ہوگی تو یہ مجھ سے بھی اسے بھول کا ارتقا ممکن ہے۔ اگر تم نے یاد کیا تو ہم نے یاد کیا، کیونکہ ہمارے دل باہم ایک ڈور سے بندھے ہیں۔ دوسرے پر شک کرنا خود پر شک کرنے کے مترادف گردانا جائے گا۔ اس تفصیلی جواب پر دوسری جانب منہ بنا تھا۔ یہ اچھی توجہ ہے، یعنی شکایت بھی نہ کروں، پورے 2 گھنٹے 27 منٹ اور 19 سیکنڈ بعد آپ کو میری یاد آئی ہے، گھر پہنچ گئے ہیں کیا؟ وہ تنک کر مستفسر ہوئی۔ اف میرے خدا، منٹس کا ہی نہیں سیکنڈز کا بھی حساب رکھتی ہو تم؟ ذرا سی کوتاہی پر اتنا سخت گرفت؟ ابھی کچھ دیر پہلے گھر پہنچا ہوں اور تمہیں شدید مس کر رہا ہوں یار۔ اس کے لب و لہجے کی شدت کی آنچ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ محبوب سے مسکراہٹ اس کی لبوں پر آئی۔ مجھے مس مت کرے، رائنا خفا ہو جائے گی۔ ویسے بھی مجھے تو آپ باتوں سے بنا لیتے ہیں، مگر رائنا نہیں مانے گی۔ اس کی بات 100% درست تھی۔ وہ برا نہیں مانے گی، بہت چینج ہو گئی ہے اور زندگی تمہیں بناتا نہیں ہوں میں، تم تو بنی بنائی ہو۔ قدرت کا حسین شاہکار، تخلیق کار کے انمول تخلیق مصور کی وہ تصویر جسے دیکھ کر ہر ایک یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مصور نے اس تصویر کو بہت محبت سے بنایا ہے۔ اگر تم ایک مورت ہو تو پھر تمہیں بہت محنت سے تراشا گیا ہے۔ اگر کوئی نگینہ ہو تو زمین تو کیا، سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایسا نگینہ ملنا ممکن نہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہارے دل، وجود اور روح کی درین میں اپنا من پسند رنگ بھر سکتا ہوں۔ اس کا پانی میں آگ لگا دینے والا لہجہ عزیز کے دل میں محبت کی روشن مشعل کو تابناکی عطا کر رہا تھا۔ جبکہ دروازے سے کچھ فاصلے پر جم کر کھڑی رائنا کے اندر بڑھ بڑھ کر کے ہر شے خاکستر ہو رہی تھی۔ وہ رمز عشق جس سے آگہی محبوب کے لیے ایک میراث ہے، رکیب پر اگر یہ راز کھل جائے تو اس کا سینہ شک ہو جاتا ہے۔ یہ آگاہی عذاب بن کر رکیب کے لیے ایک ایسا محاذ کھول دیتی ہے جس میں جیت فقط محبت کی ہوتی ہے، ہار کر بھی محبت فتح عالم ٹھہرتی ہے، جیت کر بھی۔ اس نے واپسی کے بعد رائنا کو مختلف رنگ میں دیکھا تھا۔ بے حد خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب اسے ایئرپورٹ پر دیکھا۔ تمہیں گولی لگی تھی، اس لیے مجھے صبر نہیں ہوا اور میں یہاں چلی آئی۔ ہاؤ آر یو ناؤ؟ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ عزیز نے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ بہزاد اس کے اس انداز پر سر جھٹکتا مسکرایا۔ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، نائس ٹو سی یو۔ وہ حقیقتاً اسے دیکھ کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی، سفید لباس میں نفاست سے میک اپ کے کندھوں تک، میک اپ کیے کندھوں تک لہراتے سیاہ بالوں کو سنہرے رنگ میں رنگے وہ اس نئے ہیئر کٹ اور ہیئر کلر کے ساتھ خاصی اسٹائلش لگ رہی تھی، اور یہ بات عزیز نے پہلی نظر میں نوٹ کر لی تھی۔ ہاں، وہ اس سے فیشن اور اسٹائل تو کیا کسی بھی لحاظ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک طرح دار لڑکی تھی۔ عزیز کی سادگی اور تمکنت کا کوئی مول نہیں، مگر وہ خود اس پر بالکل غیر محسوس انداز میں قدرے فاصلے پر ہونے لگی۔ اسے اپنا آپ ان کے ساتھ غیر ضروری اضافی محسوس ہو رہا تھا، مگر کسی کی تکمیل کا ذریعہ وہ تھی، اس کے بغیر تو وہ نامکمل تھا۔ نگاہیں رائنا کی طرف مرکوز تھی، مگر احساسات اس کے ساتھ کچھ یوں بندھے تھے کہ اس کا ذرا مضطرب ہونا اسے گراں گزر رہا تھا، اس کا دور ہونا اسے ناگوار خاطر گزرا۔ اس نے ایک ساتھ لگائے بغیر اس کی کلائی تھام کر اسے اس کے ارادے پر عمل کرنے سے باز رکھا۔ سیاہ چادر کے حالے میں دمکتی سفید رنگت والا اس کا چہرہ سرخ ہو کر گلاب کے حسن کو مات دینے لگا۔ وہ سر اٹھائے آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھتی رہ گئی، جو نہایت محبت سے رائنا کو کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اب ساری باتیں یہیں کرو گے یا گھر بھی چلو گے؟ رائنا کی فرمائش نے عزیز کا دل اداس کر دیا۔
اتنے دنوں میں ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، اب اسے وقتی دوری کا خیال بھی بالکل لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً چلنے کا عندیہ دے دیا۔ رائے ناخوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ڈرائیور اسے گھر پہنچا دے گا، تو میرے ساتھ چل رہے ہو؟ وہ بہزاد کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ عزیز نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ یہ سب ہونا تو طے تھا۔ بہزاد پر رائنہ کا حق بھی برابر تھا، بلکہ عزیز کی نظر میں تو رائنہ اہم تھی بہزاد کے لیے۔ یہ خیال اس کے دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ نہیں، پہلے ہم عزیز کو گھر چھوڑیں گے، اس کے بعد جو تم کہو گی۔ بہزاد نے سہولت سے اس کی تجویز رد کر دی، مگر رائنہ نے کوئی قدر نہیں مچایا۔ اچھا، جیسا تم کہو، ویسے بھی لوگ تمہیں دیکھ کر رک رہے ہیں۔ اس پک اپ اور گلاسز کے باوجود تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہاں تمہارے فینس کی بھیڑ لگے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ جانے کے لیے نکلے تو بہزاد کا بازو رائنہ نے تھام رکھا تھا۔ عزیز کا ہاتھ بہزاد کی گرفت میں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت رائنہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ پہلی بار بے ساختگی امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹی پیچھے نشست پر برجمان ہو گئی۔ کس قدر بچکانہ حرکت تھی یہ، وہ دل بھر کر محفوظ ہوئی۔ بہزاد نے ڈرائیور کو جانے کا عندیہ دے کر خود کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے کے ساتھ سامنے آئینے کے سمت دیکھا۔ اس کا عکس دیکھ کر جہاں دل میں طمانینت اتری، وہیں اس کی بے نیازی نے بہزاد کو لطف دیا۔ یہ محبوب ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی ذات میں مکمل، مغرور اور بے نیاز۔ وہ محبوب ہستی تھی، وہ مرکز تھی۔ بہزاد افریدی اس کے گرد پروانہ وار چکراتی اپنی نگاہوں اور بے خودی سے اس کے نام کا ورد کرتی اپنی دھڑکنوں پر قابو پا کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لب بھیجے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ رائنہ کی نہ ختم ہونے والی باتوں میں کبھی کبھی کوئی ٹکڑا جوڑ کر وہ مسکراتا تو عزیز کی سماعتیں حسد کی آنچ سے جلنے لگتی، لیکن اس کا دل تھا کہ اس حسد کو سر پر سوار کرنے کے بجائے رائنہ کی طرف سے توجہ ہٹانے کی تنبیہ و تاکید کرنے لگتا۔ بہزاد، ہم اتنے دن بعد ملے ہیں، تو مجھے کچھ سناؤ نا۔ رائنہ نے سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ عزیز کے دل سے دھواں سا اٹھا۔ اس نے سامنے دیکھنے سے اعتراض برتا، مگر رائنہ کیا جتانا چاہ رہی تھی وہ خوب سمجھتی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیا سناؤں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، پھر بیک ویو مرر کی جانب اٹھی۔ اس پر اس پل ذرا اس طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں کی آویزش لمحاتی تھی۔ عزیز نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا اور باہر دیکھنے لگی۔ کیوں اتنے گانے گاتے ہو؟ بیوی کے لیے ایک بھی نہیں سنا سکتے؟ رائنہ نے ناز بھرا شکوہ کیا۔ گھر چل کر سنا دوں گا۔ اس نے پھر بیک ویو مرر پر نظر ڈالی۔ اس کی توجہ ڈرائیونگ سیٹ سے زیادہ اس طرف تھی۔ اوف یار، گنگنا دو، تم بھی نا اتنے نخرے کر رہے ہو۔ رائنہ کی ضد پر برقرار تھی۔ بہزاد کا فوکس اب بھی اس نازنین پر تھا جسے اس توجہ سے کوئی سروکار نہ تھا، یا پھر وہ ظاہر اس طرح کر رہی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو، دعا کیجئے او میرے۔ اپنا ہی سایہ دیکھ کے تم جان جہاں شرما گئے۔ ابھی تو یہ پہلی منزل ہے، تم تو ابھی سے گھبرا گئے۔ میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا۔ ہائے، ایسا نہ آہیں بھرا کیجئے او میرے۔ عزیز نے لب سختی سے بھیج کر بالکل ہی چہرہ اس کی آنچ دیتی نگاہوں سے چھپا لیا تھا، مگر سماعت کا کیا کرتی، دل کا کیا کرتی؟ نگاہوں کا زاویہ اور چہرے کا رخ بدلنے سے دل کی حالت کہاں سنبھل سکتی تھی؟ آپ کا ارماں، آپ کا نام، میرا ترانہ اور نہیں، ان جھکتی پلکوں کے سوا دل کا ٹھکانہ اور نہیں، جچتا ہی نہیں آنکھوں میں کوئی، دل تم کو ہی چاہے تو کیا کیجئے او میرے۔ اس کی آواز میں جذبوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، لہجے میں محبت کا بحر بیکراں تھا۔ یوں تو اکیلا بھی اکثر گر کے سنبھل سکتا ہوں میں، تم جو پکڑ لو ہاتھ میرا، دنیا بدل سکتا ہوں میں۔ مانگا ہے تمہیں دنیا کے لیے، اب خود ہی صنم فیصلہ کیجئے او میرے دل کے چین۔ اچانک ہی اس نے گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ عزیز کا اس کی جانب دیکھنے سے گریزا برتنا اسے کہاں برداشت ہو رہا تھا، مگر گاڑی ٹائر چرچراتے عزیز نے گھبرا کر سیٹ پر ہاتھ رکھا، نگاہ اس کی طرف اٹھائی تو دل کو قرار آیا۔ اوف بہزاد، آئی ایم سو لکی، تمہاری آواز نے دل کے تار چھیڑ دیے۔ یہ سانگ میرا فیوریٹ ہے اور تم نے میرے لیے وہی گایا۔ ریئلی آئی لو یو۔ رائنہ چہک رہی تھی، جبکہ سارا وقت بالکل سلو ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نگاہیں کس کے حسن کی صوف شانی سے جگمگا رہی تھی۔ یہ راز یا تو وہ گلال بکھیرتا چہرہ جانتا تھا، یا پھر وہ آئینہ جس کا عکس اس آئینے کو زندگی بخش رہا تھا۔ رائنہ تو اس گمان میں تھی کہ وہ پیچھے بیٹھی جل کر خاکستر ہو چکی ہوگی، جبکہ بہزاد نے گاڑی دوبارہ تار کھول کے اس سیاہ سڑک پر دوڑانی شروع کر دی۔ راستہ تمام ہوا تو وہ جیسے کسی آزمائش سے سرخ رو گزر کر بلا تعمل گاڑی سے اتری اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لگتا ہے تمہاری بیوی پر ہمارا ہنسنا بولنا گرا گزرا۔ رائنہ کے دل میں پھوار سی پڑ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے اس کی عادت ہے، وہ اسی طرح خاموش ہو جاتی ہے، زیادہ تر مجھے ہی بولنا پڑتا ہے۔ اس کے جواب نے رائنہ کی خوشی پر اوس گرا دی۔
مجھ سے تو تم اتنی باتیں نہیں کرتے، اس نے شکوہ کیا۔ تم بولنے کا موقع دو تو تم سے بھی کر لوں، وہ شرارت سے گویا ہوا۔ رائنا نے بات بڑھانے کے بجائے اسے گھورنے پر کنات کی۔ یہ بھی بہت تھا، وہ عزیز پر اسے فوقیت دے رہا تھا۔ مگر جب وہ گاڑی سے اترنے لگا تو رائنا نے چونک کر اس کا بازو پکڑا۔ تم میرے ساتھ جانے والے تھے، اس نے یاد دلایا۔ یس میڈم، مگر وہ جو اندر محترمہ گئی ہیں اس کا بھی کچھ حق ہے، ذرا دیکھ آؤں ملازمہ اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ۔ ویسے تو میں نے مدثر سے سب چیک کرنے کا کہا، مگر مجھے اس معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں۔ اپنا بازو نرمی سے اس کی گرفت سے نکال کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رائنا کی صدماتی کیفیت کو اس نے اہمیت نہیں دی، یعنی اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا، اور وہ جو اس کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کا ذہن منفی سوچوں کا مسکن بن چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ واپس بھی آ گیا، چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ لگتا ہے لیڈی لارڈ نے تمہیں لفٹ نہیں کرائی۔ ویسے اس عمر میں لڑکیاں بہت جذباتی اور غیر منطقی انداز میں سوچتی ہیں، انہیں ہم وقت اپنی پرواہ رہتی ہے۔ اس نے بھی کہا ہوگا تمہیں کہ رک جاؤ، تم نے انکار کر دیا ہوگا، پھر لڑائی۔ بہزاد نے اس کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا، لب بھینچ لیے۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ اس کے سوال پر بہزاد نے وضاحت نہیں دی۔ اس کے انداز سارے کے سارے غلط نہیں تھے۔ گارڈز کو ہدایت دے کر وہ اندر گیا تو وہ ملازمت سے سلام دعا کر رہی تھی۔ ارے آپ گئے نہیں؟ اسے دیکھ کر حیرت سے استفسار کیا۔ بہت جلدی ہے بھیجنے کی، ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے اس نے خفیف سی خفگی کے ساتھ پوچھا۔ مجھے کیوں جلدی ہوگی بھیجنے کی؟ البتہ اسے لے جانے کی جلدی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ تم سارا وقت کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، باہر کے نظارے زیادہ اٹریکٹیو تھے بہزاد آفریدی نہیں؟ اس نے قریب آ کر بہت ہی لاؤبالی انداز میں شکایت کی تھی۔ یہ انداز اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا، کوئی اور ہوتا تو یقین بھی نہ کرتا۔ یہ لب و لہجہ بہزاد آفریدی کا ہے، جو خود ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی دھڑکنوں میں بستا ہے، مگر سامنے کھڑی لڑکی اس بہزاد آفریدی کی رگوں میں زندگی بن کر بہہ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں پر قابض ہو کر اب حواس بھی سلب کرنے لگی۔ بہزاد آفریدی اس واردات کو صرف محبت سمجھتا تھا، مگر یہ تو سراسر دیوانہ پن تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی شدتوں کے عادی ہونے لگی تھی، اس لیے حیران نہیں ہوئی۔ آپ پر لگتا ہے رائنا کا اثر ہو گیا ہے، میں اب اس پر کیا کہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ رکنے کا بھی نہیں کہو گی؟ اس کا التفاظ عزیز کو مشکلات سے دوچار کرنے لگا۔ بالکل نہیں، ویسے بھی ایئرپورٹ سے گھر تک آپ کی بیگم نے جس طرح آپ کا بازو پکڑ رکھا تھا وہ آپ کو رکنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ اس کا حشاش بشاش شوخ و شریر لہجہ بہزاد کو حیران کر گیا۔ اور تم مجھے وہاں جانے کی اجازت دے رہی ہو؟ وہ تنک کر مستفسر ہوا۔ آپ کو میری اجازت درکار ہے کیا؟ آپ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں صاحب، وہ ہنسی۔ محبت میں جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اسے لوگ محبوب کہتے ہیں، اور اس درجے پر کون فائز ہے یہ تم جانتی ہو۔ اس کے لہجے کی تپش تھی کہ عزیز کا دل پگھل کر آنسوؤں میں شمع کی طرح روشن ہو گیا، مگر بولی تو اب بھی غیر سنجیدہ تھی۔ ہاں بالکل، رائنا بہزاد آفریدی فائز ہے درجے پر، وہ مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہی کہہ رہی ہو تم۔ وہ پھر رکا نہیں تھا، اس کا مزاج برہم ہو گیا۔ ایک ذرا اس کی محبت پر ایمان لے آتی تو کیا ہو جاتا، اب یہ خواہش شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ عزیز سے بات کرتا تو اس کا لہجہ فقط محبت کی مٹھاس سے رچ جاتا، اس کی طرف دیکھتا تو نگاہوں میں محبت کی مشل روشن ہو جاتی، اسے سنتا تو سماعت میں محبت ساز بن کر سنائی دیتی، اسے سوچتا تھا تو روح اس کی جانب محو پرواز ہو جاتی۔ اور جب احساسات سب کے سب اس کے مرہون منت تھے، اس کے تابع تھے، تو وجود کی زمین پر محبت ابر بن کر کیوں نہ برستی۔ بہزاد آفریدی پر گزرتے دن کے ساتھ نوائے عزیز کی محبت شدت بن کر منکشف ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اس محبت کو اپنے وجود میں صلاحیت کرتا محسوس کر رہا تھا، دوسری طرف اتنی ہی بے نیازی برتتی جا رہی تھی۔ جس قدر اس کی دیوانگی بڑھ رہی تھی، اس قدر عزیز کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، اور اس سے بات کرنے کے بعد بھی اس کے لہجے کی چاشنی کو سماعت میں گھلتا محسوس کر رہا تھا۔ لب خود بخود مسکرانے لگے۔ رائنا واپس آئی تو وہ اسی طرح سر صوفے کے پشت سے ٹکائے ہاتھ میں موبائل فون لیے بیٹھا تھا۔ اسکرین پر اب بھی وہی چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر رائنا کی خوشیوں کے چراغ بجھ جاتے۔ عزیز کی کال تھی، اس نے تجاہل عارفانہ برتا۔ اسی طرح رائنا کا نمبر بھی اس نے اس کی تصویر کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا، البتہ وال پیپر پر کبھی رائنا اپنی تصویر لگا دیتی اور کبھی عزیز اپنی۔ اب یہ تو طے تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی تھی، البتہ شکایت کرنا رائنا نے چھوڑ ہی دیا۔ ہاں کال کی تھی میں نے اسے۔ کھانا لگایا تم نے؟ وہ اس کے ٹرانس سے نہیں نکلا تھا، توجہ کے دھاگوں کو کھینچ کر کسی اور جانب موڑ دیا۔ لگا دیا ہے۔ رائنا کے اندر بے کیفی پھیلنے لگی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ تمہاری امی کیا چلی گئی ہیں؟ غزالہ اکثر و بیشتر یہی پائی جاتی تھی، مگر رائنا کا یہ سوال پسند نہیں آیا۔ بہزاد وہ کبھی کبھی آتی ہیں، وہ حت المقتور نرم لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تو ان کا یہاں رہنا ٹھیک ہی لگتا ہے، اس طرح کم از کم تم تو بور نہیں ہوتی۔ بہزاد اس کے نازک مزاجی سے واقف تھا، ہلکے پھلکے انداز میں بات ختم کر دی۔ وہ مسکرا کر ہر شے اسے پیش کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے تھی۔ میٹھا زہر زیادہ زور اثر ہوتا ہے،
یہ بات وہ جان گئی تھی، اس کا دل جیسے حضرت کے انگنت زہریلے ناگوں سے بھری کوئی پٹاری تھا۔ حضرت کا زہر جس کا کوئی تریاک نہیں ہوتا، اس زہر کے لیے بعض اوقات محبت بھی اکسیر نہیں بن پاتی۔